سامیت بک پیج نمبر 23 باب نمبر 5 نماز۔ پیارے بچوں، اسلام کا دوسرا اور اہم رکن نماز ہے۔ عربی زبان میں نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی دعا اور رحمت کے ہیں۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے۔ 5 فرض نمازوں کے نام اور رکعات درج ذیل ہیں۔ فجر 2 سنت 2 فرض کل رکعت 4، ظہر 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل کل رکعت 12، عصر 4 سنت 4 فرض کل رکعت 8، مغرب 3 فرض 2 سنت 2 نفل کل رکعت 7، عشاء 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل 3 وتر جو واجب ہیں اور 2 نفل 17۔ جمعے کے دن ظہر کے وقت ہم جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے رکعات یہ ہیں: 4 سنت 2 فرض 4 سنت 2 سنت اور 2 نفل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھائی جائے، اور جب اس کی عمر 10 سال ہو جائے تو اسے سختی سے نماز پڑھائی جائے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں 700 مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے۔ نماز پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ نماز میں انسان اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور ایک مخصوص ترتیب اور طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ لباس پاک اور صاف ہو، وضو کریں۔ وضو عبادت کا اہم حصہ ہے، اس کے بغیر نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ نماز کی نیت، دل میں نماز کے وقت کے مطابق نیت کرنا بہت ضروری ہے، یعنی اگر آپ فجر کی نماز ادا کریں تو دل میں سوچیں کہ میں فجر کی رکعات کے مطابق نیت کرتا ہوں۔ باوضو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہونا ضروری ہے۔ نماز کی ادائیگی کا طریقہ ہے، سب سے پہلے تکبیر تحریمہ پڑھی جاتی ہے۔ نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں کی طرف لے جا کے اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے کہنے کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نماز شروع ہو جاتی ہے۔ قیام کیا جاتا ہے، کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف پر باندھ کر ثنا پڑھی جاتی ہے اور دایاں ہاتھ اوپر بایاں ہاتھ نیچے ہونا چاہیے۔ پھر ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ تو پاک ہے اور میں تیری تعریف کے ساتھ تجھے یاد کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری شان بڑی ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ پھر تسمیہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لائق ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ روز جزا کا مالک ہے، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا انعام کیا، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر قبول کر۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد اسی حالت میں قرآن پاک کی چند آیات یا کوئی ایک سورت پڑھی جاتی ہے، جیسے کہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ترجمہ، بے شک ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی اور تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی خیر سے محروم رہے گا۔ اس کے بعد رکوع کیا جاتا ہے، قیام کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنے کو رکوع کہتے ہیں۔ اسی حالت میں سبحان ربی العظیم، پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار بزرگ کی، کم از کم 3 بار پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد قوما، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونے کے عمل کو قوما کہتے ہیں۔ کھڑے ہوتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، پڑھا جاتا ہے جسے تسمیہ کہتے ہیں۔ جبکہ کھڑا ہونے کے بعد ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تمام تعریف ہے، پڑھا جاتا ہے جسے تحمید کہتے ہیں۔ سجدہ، قوما کے بعد اللہ اکبر، ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے کہتے ہوئے زمین پر اپنی پیشانی رکھ دینے کو سجدہ کہتے ہیں۔ سجدے میں دونوں پاؤں کھڑے اور کونیاں زمین پر بلند رکھی جاتی ہیں۔ سجدے کی حالت میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ، ترجمہ پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار برتر کی، کا پڑھا جاتا ہے اور 2 مرتبہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جلسہ، پہلے اور دوسرے سجدے کے درمیان گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کے عمل کو جلسہ کہتے ہیں، اور دونوں دفعہ اٹھتے وقت اللہ اکبر، ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے کہا جاتا ہے، اور پھر دوسری رکعت کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوا جاتا ہے۔ قعدہ، ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھ کر تشہد پڑھنے کے عمل کو قعدہ کہتے ہیں۔ قعدہ کی حالت میں سب سے پہلے التحیات پڑھی جاتی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، میری ساری قولی، بدنی اور مالی باتیں اللہ کے لیے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سلامتی ہو ہم پر اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں۔ قادم تشہد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل